آگے کی ہماری حکمت عملی کیا ہو؟ اگلا سوال ہم اسی حوالے سے کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کچھ ہوا اب اس کی روشنی میں مسلمانوں کو نئی حکمت عملی کیا وضع کرنے چاہیے؟ جو پرانا ایک مزاج چلا آ رہا ہے اس میں کچھ تبدیلی لانا چاہیے، کچھ نئے امکانات پہ غور کرنا چاہیے اور اس کو سامنے رکھ کے آگے کی پلاننگ طے کرنی چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ ایک چیز جس کو ہم نے اپنے بزرگوں سے بچپن سے سنا وہ یہ کہ مسلمانوں کو، اور مسلمانوں ہی کو نہیں، یہ اقلیتوں کے لیے لائحہ عمل ہے. اقلیتوں کے لیے لائحہ عمل یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر تکلیف کا اظہار کریں، غصے کا اظہار نہ کریں. یہ بہت دو ٹوک ایک جملہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمارا بہت حکمت کے ساتھ ایک بہت باریک لائن ہے. یہ بھی نہ ہو کہ نہ تکلیف کا اظہار ہو، نہ اپنے موقف کا اظہار ہو، نہ حق بات کہی جائے، ایسا بھی نہ ہو. اور ایسا بھی نہ ہو کہ غصے کا اظہار ہو، احتجاج کا اظہار ہو. احتجاج اور غصہ اقلیتوں کے لیے، اور خصوصاً ایسے معاشرے میں جہاں انصاف کی کوئی بہت گہری روایت نہیں پائی جاتی ہے، جس ملک میں ہزاروں سال سے ظلم ہی پر سماج کو چلایا گیا ہے، وہاں احتجاج اور غصہ کامیاب ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ راستے کو اور مشکل بنانے والی چیز ہے. تکلیف کا اظہار کیجئے، انسانوں کو قائل کیجئے، مسلسل رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے رہیے. اب جو اگلا مرحلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے مولانا، وہ کاش یہ بابری مسجد کا حادثہ کچھ لوگوں کو اس کے لیے مہمیز کرے کہ وہ کچھ نیا سوچیں. اس ملک میں جو اصل کرنے کا کام ہے مسلمانوں کا وہ یہ کہ نفرت اور جھوٹ کے پروپیگنڈے کو شکست دینے کے لیے لائحہ عمل طے کرنا ہے. اصل کام یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ کو نہیں پھیلنے دینا ہے، اور دوسرا نفرت کو. ظاہر بات ہے ہمارے پاس نہ مالی وسائل مقابلے بھر کے ہیں، نہ مادی وسائل، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ سچ کے اندر اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، اور انسانیت کے اندر سچ کی ایک طلب ہوتی ہے. اگر خصوصاً ہمارے نوجوان، اور خاص طور پر میں یہ بات اپنے طلباء اور بالکل جو ینگ جنریشن ہے ہماری 30 35 40 سال کے اندر کی، جو سوشلی ایکٹیو ہے، اس جنریشن نے اگر یہ طے کیا کہ ہمیں ہندوستان کی سوسائٹی کے اندر ہر حال میں پینیٹریٹ کرنا ہے، ہمیں ہندوستان کی عام سوسائٹی اور عام آدمیوں کے اندر نفوذ کے راستے ڈھونڈنے ہیں، ہمیں حق بات پہنچانی ہے، ہمیں جھوٹ کا پردہ فاش کرنا ہے، ہمیں انصاف کی بات کرنی ہے، ہمیں حق بات کو حق کے طور پر پیش کرنا ہے، اور ہم نفرت کے خلاف لڑیں گے. اگر یہ چیز ہم لوگوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا اس سیٹ بیک کے بعد کسی درجے میں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ انشاءاللہ آگے بڑھا ہوتا جائے گا، اس کی گنجائشیں بڑھتی چلی جائیں گی. خاص طور پر ہمارے دو طبقے ایسے ہیں جن کو غیر مسلموں کے ساتھ بہت قریب سے واسطہ پڑتا ہے، ان کا رابطہ ہوتا ہے. ایک ہمارے اسٹوڈنٹس، اور دوسرا ہمارا ورکنگ کلاس ملازم طبقہ، چاہے وہ ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہو اور چاہے وہ نیچے ورکنگ کلاس میں ہو. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارا ورکنگ کلاس ہے، اس کو زیادہ آپس میں، اس کو غیر مسلموں کے ساتھ براہ راست ایک تبادلہ خیال کی روایت شروع کرنی چاہیے. دے شوڈ بی مور ووکل، بہت ان کو زیادہ ووکل ہونا چاہیے، زیادہ ایکسپریسو ہونا چاہیے، ان کو زیادہ کمیونیکیٹو ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے گویا ایک راستہ، ایک امکان پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کا، کہ اس کے ذریعے ہم لوگ غیر مسلموں تک اپنی بات زیادہ واضح طور پر پہنچا سکتے ہیں. میں اس بات کو خاص طور پر اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس موقع پہ گزشتہ 1.5 دن سے یہ ملک دکھا رہا ہے کہ آپ کی بات سننے کے لیے کان تیار ہیں. گزشتہ 1.5 دن سے یہ ملک دکھا رہا ہے کہ انصاف کی بات ماننے کے لیے دل تیار ہے. گزشتہ 1.5 دن سے یہ ملک دکھا رہا ہے کہ ملک کے عام انسان کے اندر انسانیت اور شرافت ہے. اس کو منظم کون کرے گا؟ اس کو منظم ہمیں اور آپ کو اور مسلمانوں کو کرنا چاہیے. سب سے اہم سوال ہے وہ یہی کہ جو پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنا ہے، جھوٹ کا پردہ فاش کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں پیٹرن بدلنا ہوگا. اور اس وقت جو عام طور پہ مسلمانوں کی کیفیت ہے وہ خول میں بند ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اس خول سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو اس میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ آپ نے بہت ہی
اچھا سوال کیا، اور یہ مسئلہ گزشتہ کئی سالوں سے میرے ذہن کو سب سے زیادہ مشغول کرنے والے مسئلوں میں سے ہے، اور میں نے اس سلسلے میں کافی کچھ سوچا ہے اور لوگوں سے کہتا رہتا ہوں۔ دیکھیے مولانا، اس زمانے میں ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر ہزاروں لوگوں تک اپنے افکار و خیالات پہنچاتا ہے، یہ بات پہلے نہیں تھی۔ اس زمانے میں ہر انسان اپنا خود پرنٹر ہے، خود پبلشر ہے، اس کا خود میگزین نکل رہا ہے، اس کے پاس ایک روزانہ کا ڈیلی اخبار ہے، اس کے پاس ٹی وی چینل ہے، نیوز بلیٹن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو بس استعمال کرنا ہے اس کے ہر پیٹرن پر، ہر راستے پر۔ ہاں، اس کی تھوڑی سی تربیت حاصل ہونی چاہیے کہ گفتگو کا انداز کیا ہو، ایک تو ٹیکنالوجی یہ آنی چاہیے، اور یہ ٹیکنالوجی بنانا ہمارے لیے تو تھوڑی سی اجنبی ہے، لیکن آج کل اگر جو بچہ 7ویں 8ویں کلاس میں بھی پڑھتا ہے اس کے لیے ٹیکنالوجی مسئلہ نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ اصل مسئلہ جو پریشان کن پیدا ہو رہا ہے کہ اس مسئلے کے لیے جو لوگ متفکر ہیں وہ علماء زیادہ ہیں، اور وہ ٹیکنیکلی ہینڈی کیپ ہیں، وہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہی علماء عام طور پر، یا کم سے کم علماء سے رابطہ رکھنے والے مسلمان، یہی آئیڈیولوجیکلی بہت کچھ میٹیریل اپنے پاس رکھتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے پاس بہت کچھ چیزوں سے متعلق کہنے کے لیے مواد نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے ایک عام انٹلیکچول نوجوانوں اور نوجوان علماء کے کوآپریشن اور آپس میں مشاورت کے سلسلے کے شروع ہونے کی۔ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگوں اس کے لیے باقاعدہ کوئی ایک رہنما چیزیں تیار ہوں، ہمارے پاس گائیڈ بکس تیار ہوں، گائیڈ لائنز تیار ہوں، ہمیں کن ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، کن ایشوز میں کیا باتیں کہنی ہیں، کس طرح کہنی ہے، کیسی باتیں نہیں کرنی ہیں، کن ٹریپس میں نہیں پھنسنا ہے، کن جالوں میں نہیں پھنسنا ہے۔ پورا ایک ٹریننگ کا موضوع ہے، لیکن جب آدمی چلنا شروع کرتا ہے تو راستہ خود ڈھونڈ بھی لیتا ہے، بغیر چلے راستہ۔ یہاں پہ مسئلہ پھر ہم ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارا اس وقت ماس ہے، یعنی جو نوجوانوں کا، اس سے ہمارے کانٹیکٹ بہت کم ہے اس وقت، خاص طور پر جن علماء کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ اس وقت، تو ان کا کانٹیکٹ بہت نہ کے برابر ہے۔ اب جب کانٹیکٹ ہی نہیں ہمارا، تب پھر ان کی تربیت، ٹریننگ، ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیز تو واقعی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن آپ جس انداز سے فرما رہے ہیں کہ واقعی ضرورت اس وقت ہے کہ اب اس کام کو شروع کرنا چاہیے۔ تو میں ذرا سا تھوڑی بات میری رہ گئی تھی، میں ایک چیز اور اس میں کر دوں۔ میں نے چونکہ بہت زمانے سے سوچ رہا ہوں، اچھا ہوا آپ نے یہ موضوع چھیڑ دیا، آپ کے چینل کے ذریعے سے بہت لوگوں تک بات پہنچ جائے گی۔ میرے ذہن میں اچھا خاصا اس کا نقشہ بن چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں اصلاً ہمیں اپنے جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں ہی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے مراکز قائم کیے جائیں جہاں سے یہ فکر پیدا کی جائے۔ یہ کام کرنے کے لیے تو ضروری نہیں کہ مراکز ہوں، بلکہ اچھا یہ ہے کہ یہ کام بالکل ڈی سینٹرلائزڈ ہو، لیکن آپس میں فکری تعاون ہو، اور وہ اپنے آپ ہو جائے گا۔ سب لوگ انٹر کنیکٹڈ ہیں، سب آپس میں رابطے میں رہتے ہیں، لیکن شروعات ہو جانی چاہیے، اور خاص طور پر چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور اس میں زیادہ زور اس پر ہو کہ جھوٹ نہیں چلنے دیں گے۔ ہم جھوٹ نہیں چلنے دیں گے، ہمیں بہت جھوٹ بول کر بدنام کیا جا رہا ہے اور ہمارے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ کام شروع ہوگا تو رفتار پکڑ ہی لے گا، اور کام کرنا لوگ سیکھ ہی لیں گے۔ اور ہم پھر اپنے موضوع پہ آئیں گے۔ اس وقت جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں کئی لوگوں نے یہ بہت اچھی بات کہی کہ تاریخ اسلام میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ بظاہر وہ واقعہ بڑا تکلیف دہ رہا، لیکن مستقبل کے لحاظ سے وہ چیز بہت نتیجہ خیز ثابت ہوئی، یعنی شر میں خیر کا پہلو بار بار نکلا ہے، اور اس کی مثالیں ڈھیروں موجود ہیں۔ تو اس وقت جو کچھ ہوا ہے، کیا اس کو ہم اس انداز سے نہیں لیں، یا نہیں لینا چاہیے کہ ذاتی طور پہ بھی اور ملی طور پہ بھی ایک احتساب ہو کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ کیا، اور ہم آئندہ کے لیے خود اپنا احتساب کریں اور طے کریں کہ ہمیں مزید کن پوائنٹ پہ کام کرنا ہے۔ آپ نے دو باتیں ذکر فرمائیں۔ ایک تو واقعہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں کیا ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ ضرور دکھاتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جن کو وہ اپنے لیے نقصان کا ذریعہ سمجھتا ہے، ناکامی سمجھتا ہے، افسوس کرتا ہے،
بعد میں حالات کوئی ایسا موڑ لیتے ہیں کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جو ناکامی مجھے میرے حصے میں آئی وہ میرے لیے بہت ضروری تھی، اور اس کے نتیجے میں بڑے شر سے بچ گیا یا بڑا بہت خیر مجھ کو مل گیا۔ یہ ہر انسان کی پرسنل لائف کے بھی بہت سے تجربے ہوتے ہیں، ہم نے آپ نے بھی ایسے تجربے کیے ہیں۔ اسلامی تاریخ تو دور کی بات، میں کہتا ہوں خود ہندوستان کی تاریخ میں ایسے موقع موجود ہیں کہ جب کچھ ایسا پیش آیا کہ اس کے نتیجے لوگوں نے اس وقت اس پر بہت افسوس کیا، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا خیر وجود میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی بہترین مثال انگریزوں کا اس ملک پر قبضہ ہے۔ یقیناً انگریزوں کا اس ملک پر قبضہ ایک ظالمانہ قبضہ تھا، اور ہندوستان نے اس کی بہت بڑی قیمت چکائی، بہت مصیبتیں آئیں ہندوستانی عوام پر، بڑا ظلم ہوا انگریزوں کے ذریعے۔ لیکن بہت سے ایسے پہلو تھے انگریزوں کے یہاں آنے کے جس سے ملک کو فائدہ ہوا۔ مثلا انگریز اس ملک میں نہ آتے تو یہاں جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی نہ آتی۔ افغانستان میں انگریزوں کی حکومت نہیں قائم ہوئی، آج تک وہاں جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی نہیں آ سکی ہے۔ تو یہ ایک دیکھیے آپ اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ ہندوستان میں ہندوستان بٹا ہوا جی تو شاید اور بڑھتا ہے کیا ہوتا ہے واللہ، اور بھی بہت سے پہلو ہیں جو ہم جیسی خوریز قسم کی بعض طاقتیں ملک کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، اور خانہ جنگی کی کیفیت تھی۔ اگر انگریز نہ آتے نہ جانے وہ خانہ جنگی کتنی بڑھتی۔ تو انگریزوں نے آ کر اس خانہ جنگی کو روکا، ظلم کیا یقیناً، لیکن ملک کے اندر جو ایک اتحاد پیدا ہوا وہ انگریزوں ہی کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ تو ایسے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ حادثہ اگر مسلمانوں کو احتساب اور اپنی کمیوں پر غور کرنے کا موقع فراہم کر دے تو فائدے کا سودا ہے۔ خود اس مقدمے کی تاریخ اور اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ اس وقت سیکھ سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے سن 90 کے آس پاس کی بات ہے کہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور شدید قلق میں تھے اس بات پر کہ یہ مسئلہ سڑکوں پہ آ رہا ہے، اور ان کی بہت سوچی سمجھی رائے تھی کہ مسلمانوں کا جو مسئلہ سڑکوں پہ آئے گا وہ تباہ کن بنے گا۔ انہوں نے میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک موقع پر جب وہ بالکل صاحب فراش تھے اور انہوں نے خط لکھوایا مولانا علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ یہ دونوں حضرات ندوے کی شورا میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے خط لکھوایا اور اس میں لکھا کہ آپ دونوں حضرات اس وقت یہاں جمع ہیں، کسی طریقے سے اس مسئلے کو کسی انجام تک پہنچانے کا راستہ سوچ لیجئے۔ میں اگر اس حال میں ہوتا تو آپ حضرات سے کہتا کہ ہم آپ ساتھ بیٹھ کر کچھ راستہ سوچیں، لیکن یہ جو اس مسئلے کے شروع میں خاص طور پر جلوس بازی کی گئی ہے اور بعد میں بھی احتجاج کی اور گویا منہ چڑھانے کی روش اختیار کی گئی ہے ہمارے بعض لوگوں کی طرف سے، آج ان لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے اگر ان کے پاس ضمیر ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کس مہلک راستے پر ڈالا تھا۔ تو بالکل اس مسئلے کا آخری سوال ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ لوگ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے اور خاص طور پہ بورڈ کی طرف سے جو کوششیں ہوئی ہیں اس کو وہ ایک دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں اور مختلف باتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں اصل میں اس وقت جو لوگوں میں اشکالات ہیں وہ مقدمات وغیرہ کی پیروی وغیرہ یا حکمت عملی سے متعلق ہیں، میں اس کی تفصیلات سے بہت زیادہ اس لیے واقف نہیں کہ یہ ان میٹنگوں میں کبھی شریک نہیں رہا، میں بھی بس اتنا ہی واقف ہوں جتنا عام لوگ واقف ہیں اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے۔ تو البتہ عدالت کے میں جو بحث آخری موقعوں پہ ہوئی، خاص طور راجیو دھون صاحب نے جو بحث کی، اس بحث کے بعد اس نے تو غیر معمولی اس کا اندازہ کرایا کہ بحث بہت اچھی تیاری کے ساتھ اور قانونی طور پر مضبوطی کے ساتھ کی گئی ہے۔ ایک بات جو مجھے خاص طور پر سبھی لوگوں سے عرض کرنی ہے، اپنے آپ سے بھی، کیسا بھی حادثہ ہو، کچھ بھی ہو، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم ہی کامیاب ہیں اور کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اہل ایمان کے علاوہ کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ لے لیا جائے پھر بھی ہم ہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان ہی سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کرنے والوں سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی فساد و خونریزی کرنے والوں سے راضی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس پر بالکل مطمئن ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر اور صحیح راستے پر ہم ہی ہیں، اور ہم سے ہماری اصل کامیابی کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایمان ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی دولت ہے، اور انشاءاللہ
ہر سارے غموں کا مداوع یہ ہے کہ یہ اطمینان ہے کہ انشاءاللہ العاقبۃ للمتقین، اہل ایمان کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور یقین نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر کان لہ خیر وان اصابتہ ضراء صبر کان لہ خیر۔ مومن کا بھی عجیب معاملہ ہے، کچھ بھی ہو جائے اس سے خیر کوئی نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں خیر کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کو اچھے حالات سے سابقہ پڑے اور خوشیوں میں رہے، کامیابیاں اس کے قدم چومیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں کو خیر ملتا ہے۔ اور اگر مشکل حالات آتے ہیں، ناکامیاں آتی ہیں، اس کے لیے پریشانیاں دنیا میں پیش آتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے اور اس کے لیے یہ بہت خیر کا ذریعہ ہوتا ہے اور اس کو اس کا زبردست اجر و ثواب ملے گا۔ آخری بات جو عرض کرنی ہے تمام مسلمانوں سے، بابری مسجد کے انہدام پر واقعہ یہ ہے کہ بڑی ماتم کی سی کیفیت تھی۔ اس وقت تو اتنا زیادہ غم اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو پہلے سے اندازہ تھا اور حکومت کی طرف سے بھی اس کے اشارے تھے کہ جیسے فیصلے کا ان کو بہت اچھی طرح سے علم ہے، پاس بیٹھ کے فیصلے لکھوائے ہیں انہوں نے، تو لوگوں کو پہلے اندازہ بھی تھا، اس وقت تو وہ غم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم سب لوگوں کو یہ بات جاننی چاہیے کہ مسجد سے زیادہ کہیں اہم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق عطا فرمائے، دعا و مناجات کا اہتمام ہم سب کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ خیر مقدر فرمائے، اہل ایمان کو صبر و استقامت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، توحید کی امانت کی حفاظت کی اور اگلی نسلوں تک اس کی منتقلی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنا ورد بنا لیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج ہم نے بات کی کہ جو بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ آیا ہے اس سے عام مسلمانوں کو کیا سبق لینا چاہیے۔ مولانا بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی، جس کا خلاصہ ہم سب کے سامنے یہی ہے کہ ہمیں اس صدمے سے نکلنا چاہیے اور آئندہ کے لیے حکمت عملی تیار کرنا چاہیے۔ اگر اس واقعے نے ہمیں جگایا اور ہم جگ گئے تو پھر یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔